آج ہم بات کریں گے میرے اور آپ کے پسندیدہ موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ کے بارے میں، جو اپنی سحر زدہ تقریر کے ذریعے لوگوں میں جینے کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں، مشکلات پر قابو کرنے کا گھر سکھاتے ہیں۔ اب یہ ٹریننگ انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ اس فیلڈ سے درجنوں اسپیکرز جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں قاسم علی شاہ کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ 2018 میں ایک سروے کے مطابق پاکستان کے نمبر 1 پبلک اسپیکر ہیں، جبکہ ان کے 5000 سے زیادہ ویڈیوز دنیا میں جہاں جہاں پنجابی اور اردو بولی جاتی ہے آ چکی ہے۔ 18 سال پہلے لاہور کے ایک علاقے گلشن راوی میں 10 مرلے کے ایک تنگ گیراج میں ٹوٹی پھوٹی کرسیوں اور ہینگرز کے بورڈ کے ساتھ لٹکے اکیڈمی کا جو کام شروع ہوا، وہ پاکستان سے دوسرے ملکوں میں بھی پھیل چکا ہے۔ آئیے سید قاسم علی شاہ کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ قاسم علی شاہ 25 دسمبر 1980 کو گجرات میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ لاہور کے علاقے گلشن راوی میں شفٹ ہو گئے تھے۔ پرائمری سے لے کر مڈل تک لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ قاسم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ان کو والدین کے علاوہ دادا دادی نانا نانی کا پیار بھی ملا۔ والد وابڈا میں کلرک تھے اور وہ مڈل خاندان سے تھے۔ بچپن میں دادا کا پیار سب رشتوں سے زیادہ اہم ہے۔ یہ دادا بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ ان کے بہن بھائی ان پر رشک کیا کرتے تھے۔ دادا ریٹائرڈ فوجی تھے اور دوسرے جنگ عظیم میں بھی حصہ لے چکے تھے۔ انہیں سپر مین بنانا چاہتے تھے۔ وہ 1971 میں صوبیدار میجر کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہوئے۔ اصولوں کے بہت پکے تھے۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ قاسم علی شاہ اسکول کے دوران انہوں نے کسی تقریر میں حصہ نہیں لیا۔ ان کی حالت تو یہ تھی کہ چوتھی کلاس میں ان کے ہاتھ سے جیومیٹری باکس گرا، جسے ایک لڑکے نے اٹھا لیا۔ انہوں نے اتنا بھی اس سے نہیں کہا کہ جیومیٹری باکس مجھے واپس دے دو۔ دوسرے دن ان کی والدہ جیومیٹری باکس لینے کے لیے آ گئی۔ وہ ہر وقت اپنے تصورات میں گم رہتے تھے۔ انہیں کھیلوں سے بھی دلچسپی نہیں تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ ایک نالائق اسٹوڈنٹ تھے۔ 8ویں تک مشکل سے پاس ہوتے رہے۔ ہمیشہ ہر سال ان کے والدین ان کے اساتذہ سے درخواست کرتے کہ ان کو پاس کر دیں۔ اگلے سال وہ محنت کریں گے۔ یہ ڈرائنگ میں بہت اچھے تھے اور تصوراتی زندگی میں بھی بہت پختہ تھے، مگر رٹا لگانے میں ناکام رہتے۔ ممکن ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا، مگر پھر ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جنہوں نے ان کی زندگی بدل دی، اور یوں والد نے گرمیوں کی چھٹیوں میں پیسے نہ ہونے کی باوجود ان کے لیے ایک ٹویٹر رکھا تاکہ ان کی پڑھائی میں کوئی کمی نہ رہے، جو کمی ہے وہ دور ہو جائے۔ یوں یہ زندگی بہت ہی پرسکون گزارنے لگے اور ایک بڑے محسن منصور سر سے متعارف ہوئے۔ انہیں فزکس اور کیمسٹری کم ہی آتی تھی، مگر اپنے شاگردوں کو شاباشی دینا لازماً آتا تھا۔ انہوں نے قاسم کو ایک بار پھر نہیں ڈانٹا بلکہ پیار سے پڑھایا تھا۔ وہ کہتے، میں نے تمہیں یہ تھوڑا سا سبق دیا ہے، اب تم اس کو اچھے سے ذہن میں بٹھا لو۔ پڑھائی کرتے وقت ان کے سامنے سٹرنگز گروپ کا ایک گانا چلا اور انہوں نے وہ پڑھائی چھوڑ دی اور اس گانے میں مصروف ہو گئے۔ گانے کے بول تھے، سر کیے یہ پہاڑ۔ سر منصور نے کہا، قاسم پہلے تم گانا سن لو جو تمہیں اچھا لگ رہا ہے، اس کے بعد پڑھائی کر لینا۔ قاسم نے گانا سن کر پھر پڑھائی کی اور انہوں نے قاسم کو 4 ماہ تک خوب پڑھایا۔ قاسم نے بھی دل لگا کر خوب پڑھا۔ سر منصور کے ساتھ قاسم اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرتے تھے، مگر سر منصور کو دبئی میں جاب کی آفر آئی تو انہوں نے سر قاسم سے آخری ملاقات کی اور آخری نصیحت یہ کی کہ خوب دل لگا کر پڑھنا۔ یہ سن کر قاسم کے حوصلے بلند ہوئے۔ جب قاسم نے میٹرک کا امتحان دیا تو رزلٹ میں صرف پاس نہیں بلکہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئے۔ کامیابی کا ذائقہ بہت مزے کا ہوتا ہے۔ آپ کو داد شاباشی ملنے کی دیر ہوتی ہے اور اندر کا شیر جاگ جاتا ہے۔ سر منصور چلے گئے مگر قاسم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ انہوں نے رٹا نہیں لگایا بلکہ اپنی امیجنیشن پاور کو استعمال کیا
اور یوں کہتے ہیں کہ بچہ کان سے نہیں سیکھ سکتا جب تک ہم بچوں کو رٹا لگواتے ہیں۔ قاسم کو شروع سے ہی پڑھانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ان کے نزدیک ٹویٹر کی بڑی اہمیت تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ سر ایک استاد کی شکل میں بچے کو ہاتھ پکڑ کر سامنے لاتا ہے۔ جو خامیاں ان کے اندر تھیں وہ انہوں نے اپنی ویڈیو کے ذریعے بتائیں۔ قاسم کو جو میٹرک میں محنت اور کامیابی کا چسکا پڑا، آگے جا کر برقرار رہا۔ کالج میں بھی بہت زیادہ محنت کی۔ ان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں تھے، بس گزارا ہو جاتا تھا تو انہوں نے ایک جونیئر کلاس کو پڑھانا شروع کیا۔ مقصد پیسے کمانا تھے اور ضرورت کو پورا کرنا تھا۔ ویسے بھی ان کو ٹیچنگ کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ان کی ریاضی بھی بہت اچھی تھی۔ انہیں اپنے آپ کو سر کہلوانے میں جو مزہ آتا تھا اس کی بات ہی کچھ اور تھی۔ فرض کریں آپ کسی کام سے کسی بڑے افسر کے پاس گئے اور وہ جلدی سے کرسی سے اٹھ گیا اور سر میں آپ سے فلاں مضمون پڑھ چکا ہوں، کہ جیسا کہ ایک ویڈیو جو انٹرنیٹ پہ بہت ہی زیادہ وائرل ہوئی کہ ایک جہاز میں بیٹھے ایک کپتان نے اناؤنسمنٹ کی کہ اس جہاز میں ایک بہت بڑی شخصیت سفر کر رہی ہے اور وہ اسے گلدستہ پیش کرنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک پائلٹ آیا، اسے بوسہ دیا اور پھول پیش کیے اور یوں معلوم ہوا کہ وہ اس پائلٹ کا استاد رہ چکا تھا۔ اس پر پورا جہاز تالیوں سے گونج اٹھا اور استاد واقعی مخلص ہو تو اس کی عزت پیروں کی طرح کی جاتی ہے۔ قاسم علی شاہ کا ایک 10 مرلے کا مکان اور اس کے گراج میں قاسم علی شاہ کا ایک اکیڈمی جس میں کئی طلباء کو ریاضی سکھاتے تھے، دن بدن بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ انہوں نے اپنے گھر کی بیٹھک کو اپنی والدہ کی اجازت سے یہ کہہ کر اور یہ وعدہ کیا کہ جب بچے پڑھ کر چلے جائیں گے تو وہ اس کمرے کو صاف کر کے فرنیچر کو اپنی جگہ پہ رکھیں گے۔ آہستہ آہستہ بچوں کی تعداد 400 سے زیادہ ہو گئی۔ اس علاقے میں ایک ہی اکیڈمی تھی جو بچوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ تھا۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پر بھی لیکچر دیتے تھے، جسے باہمی میل جول، والدین کا مقام، اچھی صحبت وغیرہ۔ ایک دن انہوں نے ماں پر لیکچر دے دیا کہ ماں کتنا انمول موتی ہے۔ دوسرے دن ساری مائیں اکیڈمی پہنچ گئیں، کہنے لگیں کہ تم ریاضی تو پڑھاتے ہی ہو، مگر کل تم نے بچوں کو کیا پڑھایا کہ بچہ میرے گلے لگ کر رونے لگا۔ کئی ماؤں نے بتایا کہ بچے راستے سے پھول لے کر گئے اور ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ان کے یہ 10 منٹ کا لیکچر ان کی پہچان بن گیا۔ اس وقت انہیں احساس ہوا کہ ان کے اندر ایک لیکچرر بیدار ہو چکا ہے۔ ان کی کامیابی کا راز وہ لوگوں کو جھوٹے خواب نہیں دکھاتے تھے بلکہ اصل باتیں بتاتے تھے، اور ان کی باتیں لوگوں کو اپنی باتیں لگتی تھی۔ کامیابی کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک غریب شخص سوچتا ہے کہ اگر وہ دولت مند ہو جائے تو کامیاب ہو جائے گا، اور ایک امیر شخص کے خواب تو کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ اور قاسم علی شاہ کے نزدیک کامیابی کسی دوسرے کی اصلاح میں ہے۔ اصل میں محرومیوں کو اپنی طاقت بنانا چاہیے اور اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے بہترین نتائج حاصل کرنے چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اگر آپ نفع دینے والے شخص بن جائیں، سمجھو آپ کی زندگی کی معراج پوری ہو گئی۔ اپنے آپ کے لیے کامیاب ہونا کامیابی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو اکٹھا کیا ہے وہ دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو خرچ کر کے رخصت ہو جاؤ۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے آپ کو مطمئن اور خوش کرنا نہیں سیکھتے، حالانکہ اطمینان قلب کا سفر کمال کا ہے۔ یہ سال 2000 کی بات ہے جب قاسم علی شاہ UIT میں پڑھ رہے تھے۔ تیسرے سال ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ان کی زندگی بدل گئی۔ انہیں کتاب ملی واصف کی، جن میں وہ بہت ہی زبردست طریقے سے آگے بڑھے اور قاسم علی شاہ کی زندگی بدل گئی۔ انہوں نے رات کو ہی اس کتاب کو پورا پڑھ لیا اور کتاب واپس دینی تھی تو انہوں نے نقل بھی کر لی۔ کتاب میں علم کی آگاہی کا ایک سمندر تھا جسے جوانی ہاتھ سے یوں اڑ جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ۔ اللہ کا کرم ہے جس نے ہمیں بولنے کی صفت دی۔ دوسروں کو معاف کرنا سیکھ جاؤ، ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ یہ کتاب ان کے لیے ایک چیلنج بن گئی تھی۔
اب جو بات میں آپ کو بتاؤں گی، عید قریب تھی، والد نے قاسم کو کپڑوں کے لیے پیسے دیے تو انہوں نے انارکلی بازار سے کتابیں خرید لائیں جو واصف الف واصف کی تھی۔ اس پر گھر والوں نے خوب ڈانٹا۔ واصف صاحب کا لٹریچر ہی جوانی میں ان کا مزاج بن گیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بچوں کو ریاضی فزکس پڑھانے کی بجائے ان کو عملی زندگی کی طرف لایا جائے۔ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا عنوان تھا ٹیچر سے ٹرینر تک۔ یہ ٹیچر سے پبلک اسپیکر، کونسلر اور لائف کوچ بھی بن گئے۔ قدرت نے فزکس ریاضی لے کر انہیں زندگی کے مضمون کا استاد بنا دیا۔ وہ استاد جو خواب دیکھنا سکھاتا ہے، فیصلے کرنا ہمت دیتا ہے اور اداروں کو مضبوط بناتا ہے، خود پر اور اللہ پر یقین کو پختہ کر دیتا ہے، زندگی میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ یونیورسٹی چھوڑنے پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن ان کا جواب تھا کہ وقت ثابت کرے گا کہ میں غلط تھا یا صحیح۔ ایک قاسم علی شاہ کو بطور گیسٹ اسپیکر بھی بلایا گیا۔ قاسم علی شاہ نے پرائیویٹ ادارے سے ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ میں MBA کیا۔ پڑھنے کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 2001 میں انہوں نے اخبار کے لیے لکھنا شروع کیا۔ یوں زبان کے ساتھ قلم بھی ان کا ہم سفر بن گیا۔ ایک اخبار میں یوتھ مضامین کا سلسلہ 2013 تک جاری رہا۔ ان کی اکیڈمی میں جب بچوں کی تعداد 400 سے زیادہ ہوئی تو پھر اس کو مستقل بڑے ادارے کی شکل دے دی۔ 2008 میں ان کی پہلی کتاب کامیابی کا پیغام شائع ہوئی۔ پھر یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ اب تک 13 کتابیں لکھ چکے ہیں اور آنے والی ہیں کچھ کتابیں۔ لیکچر کا سلسلہ یوں ہی شروع ہوا 2008 سے ہی۔ پہلی بار ایک ادارے میں اعلیٰ افسران کو لیکچر دیا۔ ان کا مضمون اپنی اصلاح، تعمیری شخصیت اور خود کو پہچاننا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 28 سال تھی۔ ایک دوسرا لیکچر MPIDC میں دیا تھا۔ جب ان کی جھجک ختم ہوئی تو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، YouTube، TV ان سب پر انہوں نے لیکچر دینا شروع کر دیا۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اللہ سے دعا ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ بالکل قاسم علی شاہ کی طرح سوچیں اور بنیں۔ آمین ثم آمین۔